کینیڈا میں جو پاکستانی مشن ہے انہوں نے شاہد بھٹی کو ٹریس کر لیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے شاہ زیب خانزادہ سے سوالات کیے تھے۔ اب ہوگا کیا کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں عوام نے احتجاج کیا تھا تو اس کے ان لوگوں کے پھر پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے تھے اور ان کے اہل خانہ کو پاکستان میں ہراس کیا گیا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ کے خلاف کینیڈا میں احتجاج ہوا، عوام نے رد عمل دیا جو وہاں کے قانون کے عین مطابق تھا۔ اگر اس شہری نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی تو کیا اب تک شاہ زیب خانزادہ نے وہاں پر اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کروایا ہے؟ اگر نہیں کروایا تو یہ اچھل کود پاکستان میں کیوں ہو رہی ہے؟ واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں تو وقوع کینیڈا میں اور پھرتیاں پاکستان میں دکھائی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اپنی بدماشی مچا رکھی ہے اور جہاں آئین اور قانون کی پاسداری ہے وہاں درخواست دیتے ہوئے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو موت پڑ رہی ہے۔ ایک بار پھر اس شہری کے پاکستان میں موجود اہل خانہ کو اذیت سے گزارا جائے گا اور معافی مانگنے پر مجبور کیا جائے گا، جبکہ شاہ زیب خانزادہ نے پاکستان میں بھی تحریری شکایت درج نہیں کی ہوگی۔ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اسی لیے ہے کہ جو حکومت سے قریب تعلق رکھنے والے صحافی ہیں ان کو چونکہ حکومت کی طرف سے خبریں فیڈ کی جاتی ہیں اور وہ صحافی پھر حکومت کی خبریں ہی دینے پر مجبور ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو صحافی بھی حکومت کی خبریں دیتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا یا اس کے خلاف اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، سوال کرنے والے کے خلاف۔ لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا کہ اس شخص نے، یعنی جو شاہد بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے تو کسی قسم کی کوئی غلط بات بھی نہیں کی، صرف سوال کیا ہے کہ آپ نے عمران خان کی اہلیہ سے متعلق جو گھٹیا پروگرام کیے تھے تو اس کے علاوہ نہ تو گالی دی تھی نہ قانون توڑا تھا، لیکن بس چونکہ اس کو عبرتناک سزا دینی ہے تو وہ سزا دے دی جائے گی، لیکن سزا خیر کیا ہوگی کہ معافی مانگنے پر مجبور کیا جائے گا۔